بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سری آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سری آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زن اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. محترم گرامی قدر حاضرین کرام، آج کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شریعت میں خدمت خلق کی فضیلت و اہمیت. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ شریعت نے جو خدمت خلق کا جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر بیدار کرنا چاہا، اس خدمت خلق کو دوسرے اقوام نے اپنا کر اپنے مذہب کی تشہیر اور اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جتنے خدمت خلق کے شعبے ہیں اور جتنے خدمت خلق کے مواقع ہیں، ان تمام پر عیسائیوں نے اپنا حق جما لیا ہے. اور افریقہ کے بعض ممالک کے اندر ان لوگوں نے اتنی مثالی خدمات انجام دی کہ اس کی وجہ سے جہاں افریقہ کے کئی ممالک جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ اقلیت میں آ گئی. وجہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے خدمت خلق کا جذبہ عیسائیوں کے اندر دیکھا، ان کی ہمدردی کو دیکھا اور ان کی رفاہی خدمات کو دیکھا، تو ان لوگوں نے اس مذہب کو اختیار کر لیا. جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر مسلمان جو ہے اپنے لیے جینا تو چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا جو ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ قرآن مجید کی آیات پر نظر ڈال لیں کہ ابتدائی آیات سے لے کر مدنی معاشرے کے اندر بہت سارے مواقع پر اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو خدمت خلق کا جذبہ ابھارا ہے. کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں یہ بتلایا ہے کہ خدمت خلق کس طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر جائزہ لیں تو زیادہ تر وہ واقعات ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے جو پہلے کے واقعات اور خدمت خلق کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی کارنامے انجام دیے ہیں، عام طور پر سیرت کی کتابوں میں 1 2 4 واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن حضرت سیدتہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جن کلمات سے وہ تسلی دیتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی خدمت خلق کا وافر جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس تعمیر کے وقت جب حجر اسود کے نصب کی باری آتی ہے تو آپس میں خون خرابہ ہونے لگتا ہے اور آپس میں خون خرابی کی بات آنے لگتی ہے، تو اس معاملے کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ اور کتنی آسانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھا کر اس وقت اس قوم کی بہت بڑی مدد کی اور بہت بڑی خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، جس میں عاص ابن وائل نے قبیلہ بنو زید سے جو باہر سے تعلق رکھتا تھا، مکہ مکرمہ میں اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، وہاں کے ایک آدمی نے تجارت کا مال لے کر جب مکہ مکرمہ میں آیا تو عاص ابن وائل نے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اس سے تجارت کا معاملہ تو کیا لیکن پیسے ادا نہیں کیے، اور مکہ مکرمہ میں اس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ جب یہ بیچارہ مظلوم بن کر کئی سرداروں کے پاس گیا تو کسی نے مدد نہیں کی۔ بعد میں اس نے جو ہے ہر اس جگہ پر اپنی دستک دی اور ہر اس دل کو ٹٹولا جس سے بھی اس کو مدد کی امید تھی۔ بالآخر کچھ نوجوان جو ہے ایک گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میزبان نے، جو گھر کے میزبان تھے، انہوں نے دعوت کی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں قسم کھائی کہ جب تک ہم مظلوم کا مال نہیں دلوائیں گے جب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر عاص ابن وائل کے پاس یہ جماعت گئی اور جا کر ان سے زبردستی وہ مال لے کر اس قبیلے بنو زید کے جو آدمی تھے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بعد بعثت کے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد بھی اس واقعے کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے ایسے معاہدے کے واسطے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے زیر پرورش ایک یتیم بچہ تھا جس کا پورا مال اس نے ہڑپ کر لیا تھا، اور وہ بالکل برہنہ ہو کر اپنا مال لینے کے لیے جب ابو جہل کے پاس گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس بچے نے وہاں پر جو چند لوگ تھے ان سے مدد کے لیے آواز دی تو ان لوگوں کو ایک شرارت سوجی، اور ان لوگوں نے اس معصوم بچے سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہ لوگ جو ہے شرارتاً اس بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی مدد کے لیے آئیں، اور ابو جہل کا جیسا معاملہ تھا کہ وہ صاف انکار کر دے گا اور گھمسان کی لڑائی دیکھنے میں ملے گی یا آپس میں تو میں ہونے لگے گی اور اس سے ہم مزے اڑائیں گے،
یہ ان لوگوں نے سوچ کر یہ پلان بنا کر اس بچے کو یہ کہا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ معصوم بچہ ہے، برہنہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا شرارت سوچی ہے۔ وہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ جاتا ہے اور جا کر اپنے متعلق جو شکایت ہے اور اپنے متعلق اس نے پوری بات جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ میرا مال جو ہے ابو جہل ہڑپ کر لیا ہے اور مجھے اتنے کپڑے بھی نہیں دے رہا ہے کہ میں جو ہے اپنا صدر ڈھانپ سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور ابو جہل سے یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا مال دے دے۔ وہ فوراً جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پورا سارا مال دے دیتا ہے۔ بعد میں ابو جہل کے وہ ساتھی جو تماشا دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تو بددین ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بخدا میں نے بددین نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آ رہے ہیں تو ان کے دائیں اور بائیں جانب سے دو نیزے آ رہے ہیں، اگر میں انکار کر دیتا تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ دو نیزے میرے اندر گھس جائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف سے یاد کیا تھا وہ اوصاف یہ تھے کہ اللہ رب العزت ہرگز تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں ہلاک نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوائیں ہیں، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو اپنی خدمت انجام دے کر اور ان کو جو ہے روپیہ اور غلہ اور اسی طریقے سے جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنے والے ہیں۔ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ جو ہے مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ تمام اوصاف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ادا کیے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلم کھلا اعلان کرنا پڑا نبوت کا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے سلسلے میں کیا تجربہ کرتے ہو؟ تو ان تمام لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ رہا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں جو آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ہر وقت ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تو تمام لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پر مسلمان اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو یا ظالم بھائی کی۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو روک دو، یہ اس کے حق میں مدد ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی مدد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کر رہے ہیں اس موقع پر فرمایا کہ اپنی چھری کے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف کم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کو جلانے سے منع فرمایا ہے اور صحابہ اکرام کو سخت الفاظ سے تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو جلانے کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ چڑیا آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ہیں جنہوں نے ان کے بچوں کو لے لیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا،
اور آ کر اپنے مالک کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر تنبیہ کی اور کہا کہ اس کو تم بوجھ زیادہ لیتے ہو، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو لیکن چارہ کم دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے غلاموں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ معاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے تعلق سے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ یہ خدمت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کام کرنے کو عار سمجھتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر کام کاج کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں، کبھی اپنا جوتا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ خود مرمت فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھتے ہیں تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فہرست تھی جس میں مظلوموں کی مدد کرنے کے تمام لوگوں کے نام تھے، کون کون کس کی مدد کر رہا ہے ان کے تمام نام درج تھے۔ ایک جگہ ایک بوڑھیا کا نام تھا لیکن کون مدد کر رہا ہے اس جگہ کوئی نام نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس بوڑھیا کی خدمت کروں گا، اور جب صبح ہوئی خدمت کے لیے پہنچے تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، رات میں کوئی آیا تھا اور اس نے میری خدمت انجام دے کر چلے گیا ہے۔ نام پوچھا تو کہا کہ نام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ چہرہ جانتی ہو؟ تو کہا کہ نہیں، وہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، اس کے بعد گھر کا پورا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی اور کہا کہ کون ہے، ذرا اس کی تحقیق کر لیا جائے۔ دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچے تو معلوم ہوا کہ جب بھی جو ہے کام ہو چکا ہے۔ پھر اس سے کچھ دیر پہلے پہنچے تو تب بھی پتہ چل گیا کہ کوئی اور آ کر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چھپ کر دیکھنے لگے کہ کون آتا ہے، تو دیکھے کہ ایک شخص ہے جس کے پیر میں چپل نہیں ہے اور وہ اس بوڑھیا کی گھر کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سامنے آئے اور آ کر کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابو بکر ہوں۔ جب پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ اس طریقے سے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو آپ بیواؤں کا، یتیموں کے گھروں میں آپ دودھ دھویا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو ایک بچی نے یہ کہا کہ کل سے ہمارے گھروں میں جو ہے دودھ نہیں دھوئے جائیں گے۔ اس وقت امیر المؤمنین کو، خلیفۃ المسلمین کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ پوری زندگی جب تک باحیات رہے آپ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اس طریقے سے خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دنیا کے اندر جتنی حکومتیں ہیں وہ اگر رعایا کے اوپر کوئی نہ کوئی حقوق کی رعایت کرتی ہے تو اس کا صحرا جاتا ہے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے پورے جتنی سلطنت ہے اس کے دائرے میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، اور آپ نے بچوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے تھے، یہاں تک کہ پہلے یہ مقرر کیا گیا تھا کہ بچہ جب دودھ چھڑائے گا تو اس وقت جو ہے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے، چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ بہت دیر تک حضرت امیر المؤمنین جو ہے اسی پریشانی کے عالم میں رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس خیمے میں تشریف لے گئے اور جا کر عورت سے کہا کہ یہ جو بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے تم اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ رات بھر یہ روتے رہا تو اس نے کہا کہ کیا کروں،
میں مجبور ہوں اور امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک اس بچے کا وظیفہ مقرر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دودھ نہ چھڑا دیا جائے، اس لیے میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں۔ حضرت نے یہ بات سنتے ہی اشبار ہو گئے اور اس کے بعد پھر فوراً یہ اعلان کر دیا کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوگی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین دوپہر کے وقت میں صدقے کے جو اونٹ ہے اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت عراق سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین خود اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اس کی خدمت انجام دیں، تو کہا کہ میں جو غلام ہوں اس سے بڑھ کر کوئی غلام نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب فلسطین کی فتح کے لیے امیر المؤمنین جا رہے ہیں، راستے میں ساتھ میں ایک غلام ہے اور دونوں آپس میں باری باری جو ہے اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، اور جب فلسطین قریب آیا تو اس وقت وہ موقع تھا جب غلام کو سوار ہونا تھا، آقا کو پیدل چلنا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں پیدل چلوں گا، میں اونٹ کی لگام پکڑوں گا، اور بادشاہ امیر المؤمنین کو اونٹ پر سوار ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور یہ خدمت انجام دی کہ صحابہ کرام اور اس وقت وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا تو حضرت امیر المؤمنین ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ غالب رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 اشرفی دینار دے کر ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ۔ جب جا کر دیکھا تو انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے جو ہے کچھ بچائیے، تو آپ نے صرف 2 دینار بچائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک صحابی کے پاس غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس بھی آپ نے 400 درہم بھیجے اور کہا کہ غلام کو تھوڑی دیر رک کر دیکھو، تو انہوں نے بھی پورا مال صدقہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی عملی زندگی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر خدمت خلق کے فرائض انجام دیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب بیر روما کو خریدنے کی نوبت آئی تو آپ نے ایک یہودی سے 12,000 درہم کے عوض جو ہے اس کو خریدا، اور پھر اس وقت شروع میں جو اس کو خریدا گیا تو اس وقت یہ تھا کہ ایک دن ہماری باری رہے گی، ایک دن دوسرے دن ان لوگوں کی باری رہے گی، لیکن اس میں تنگی ہو رہی تھی تو پھر 8,000 اور درہم دے کر پورا بیر روما خرید لیا گیا اور اس کے بعد اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی کا زمانہ آیا، آسمان سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 اونٹ کا ایک غلہ جو ہے آیا ہوا تھا۔ تاجر فوراً وہاں پر گئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ سودا کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گھر میں آئے، کہا کہ اچھا کیا سودا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 12 دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت کم ہے، کہا کہ 10 کے 14 دیں گے، پھر کہا کہ یہ بھی کم ہے تو کہا کہ 10 کے 15 دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو مدینے کے تاجرین نے کہا کہ اس وقت تو ہم یہی تجار ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ مدینے میں کوئی اور بڑے تاجر ہوں، اور آپ کو اس سے بڑھ کر کون مال دے رہا ہے؟ تو اس وقت انہی تاجرین کو یہ کہا کہ یاد رکھو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو میں ایک نیکی کروں گا، 1 درہم کروں گا، اس پر 10 دے گے، اس لیے پورا کا پورا غلہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء اور مسکینوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر بہت بڑی مدد کی، بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمن کی جانب سے حملے کی اطلاع ملی تو اس وقت مدینے کے احوال ایسے تھے کہ مسلمانوں کو کھجور ابھی پکنے والا تھا، تنگی کا ماحول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 1/3 فوج کی جو ہے پورا خرچ اپنے ذمے لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے 1000 اونٹ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے، 70 گھوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے، اس کے علاوہ کئی ہزار اشرفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اوپر کرتے اور کہتے کہ آج کے بعد حضرت عثمان کوئی بھی عمل کرے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے ہیں، اس لیے زیادہ مالدار تو نہیں تھے لیکن دل کے بہت بڑے مالدار تھے، اور گھر کے اندر کبھی فاقہ ہوتا تھا تو آپ مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات بھر مزدوری کیے، کچھ پیسے ملے تو ان پیسوں میں سے تہائی مال کا جو ہے آپ نے گھر میں روٹی وغیرہ بنوائی۔ دستک ہوئی گھر پر، دیکھا کہ ایک سائل آیا تو اس نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پورا مال جو ہے اس سائل کو دے دیا۔ دوسری مرتبہ اور تہائی مال کی جو ہے روٹیاں بنوائی، پھر دوسرا سائل آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی مال دے دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے روٹیاں بنوائی تو تیسری مرتبہ پورا مال ختم ہو چکا تھا، پھر ایک سائل آیا اور اس نے دستک دیے، اور یہ کوئی قیدی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو ہے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، یعنی قیدیوں کو۔ یہ حضرات خلفائے راشدین کے واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام میں بھی کئی صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس مخلوق کے ساتھ بے انتہا شفقت محبت کا معاملہ فرمایا ہے، اور پھر ہمارے اولیاء اکرام نے جن کی وجہ سے آج دنیا کے چپے چپے کے اندر دین پھیلا ہوا ہے، اور ہم ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں اور نام اگر اللہ کا لے رہے ہیں تو یہ مرہون منت ہے اولیاء اکرام کی۔ انہی اولیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رفاہی کام انجام دیے ہیں، بہت زیادہ رفاہی کام انجام دیے ہیں۔ ہر بزرگ کے اقوال اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو جو وصیتیں کی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم سے زیادہ جو ہے تم اوروں کی مدد کرو، اور اس میں بغیر کسی مذہب کے امتیاز کیے ہوئے بلا تفریق مذہب سب کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھارا ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس جذبے کو ابھاریں اور لوگوں کے درمیان پہنچے۔ آج ہمارے پاس بہت سارا معاشرہ ایسا ہے جو خدمت خلق کے جذبے سے عاری ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو شراب، گٹکا اور ایسے جو مہلک چیزیں ہیں اس کو اپناتا ہے، اور اس کو اپنانے کے نتیجے میں نہ اس کو اپنے بیوی کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے دن بھر کماتے ہیں، رات میں جو ہے ان چیزوں کے اوپر اپنا پورا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جانا اور ان کے پاس جانے کے بعد پھر ان کے بارے میں ان کو بتلانا کہ تم لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، اس میں تمہارا کتنا نقصان ہے، اور تمہارے مر جانے کے بعد یا تمہارے جو ہے سبکدوش ہو جانے کے بعد تمہارے بیوی اور بچوں کا کیا حالت گزر ہوگی، یہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھانا، یہ خیر خواہی جذبہ اپنانا، اور اس کے علاوہ جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرنا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ بتلائے ہیں۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلایا ہے۔ اس میں مریض کی عیادت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق بتلایا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا سرمایہ جو جوانی میں جتنا کمایا تھا وہ پورا خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو صحت یابی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی مدد کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، ان کے سامنے جا کر اچھے بولنا، یہ ہماری ضرورت، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے باس پرس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں مسلمانوں کو بہت سی ہدایتیں دی ہیں،
وہاں پر یہ بھی دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے آ کر سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے رسول وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ بچا ہے اس کو خرچ کر دیجئے۔ اور کس پر خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پر۔ اللہ رب العزت نے اور ایک جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے اس کے بھی بارے میں بتلایا ہے کہ اپنے والدین پر، اپنے والدین پر خرچ کرنا۔ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا محرومی کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ اپنے والدین دو پیسے کیا کمانے لگے ہیں، ہم اپنے والدین سے رشتہ کاٹنا شروع کر دیے ہیں، اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب والدین کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے ہیں، اور بہت سے گھرانوں کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، بہن بھائیوں سے نالا ہے، اور پھر بہنوں کو میراث سے محروم کر دینا، یہ ہمارے معاشرے کا عام وبائی مرض ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اگر ایسا کرنے والے کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور جتنے حقوق اگر ہم سلب کرتے جائیں گے کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں مفلس وہ لوگ ہیں جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں، ہم تو یہی مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی تمام نیکیاں لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس نے فلاں گالی دی ہے، فلاں کا مال کھایا ہے، فلاں کو اس طریقے سے یہ باتیں کہی ہیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو اب اور ان کے حقوق ادا نہیں ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ان کے گناہ اس پر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الغرض میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدمت خلق کا جو جذبہ آج غیروں نے اپنا کر ہم سے اپنا دین چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں ہم چلتے پھرتے بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہ چلنے والے پیٹرول ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، ایسے وقت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ پیسے دے دیے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اولیاء کرام میں بعض اولیاء کرام وہ ہیں جن کو بعد میں خواب میں لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے بلایا اور دربار میں کھڑا کیا تو کہا کہ تم نے کیا لے کر آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اعمال پیش کرنے سے قاصر تھے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون سا اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ فلاں وقت تم نے رات کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئے تھے اور تم باہر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تم کو اس پر ترس آ گیا اور تم نے اس کو اپنے لحاف کے اندر جگہ دے دی، رات بھر وہ آرام کے ساتھ سوتا رہا، صبح ہوئی تو اس نے اپنی جگہ لے لی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بخشش کر دی۔ یہ خود ان لوگوں نے خواب کے اندر بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر دیکھیں گے تو بعض بنو اسرائیل کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمائے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی جس نے بہت سارے گناہ کیے تھے، لیکن ایک مرتبہ اس کو سخت دھوپ کے اندر سخت پیاس لگی، وہ پانی کی تلاش میں در در بھٹکتی رہی، بالآخر اس کو ایک کنواں نظر آیا جس کا راستہ بہت ہی تنگ تھا۔ جب اس نے وہاں سے سیرابی حاصل کی، اوپر آنے کے بعد دیکھا کہ ایک کتا بلک رہا ہے اور وہ شدت پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آیا اور اس نے پھر دوبارہ جو ہے اس کنویں کے اندر اترا اور اپنے موزے کے اندر پانی بھرا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر بڑی مشکل کے ساتھ اوپر آئی، اور اوپر آنے کے بعد اس کتے کو پانی پلائی تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عابدہ زاہدہ عبادت گزار بندی تھی،
وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اور اس بلی کو باندھنے کے بعد نہ اس کو وہ چارہ دیتی تھی اور نہ اس کا پیٹ پالتی تھی، بلکہ اس کو اسی طریقے سے بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس کی پکڑ فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، الغرض جو ہے ہمیں خدمت خلق کا جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم ایسے سلم بستیوں کے اندر جائیں اور جانے کے بعد ان کے حالات کا جائزہ لیں، اور پھر وہاں پر ان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کریں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمدردی چاہتا ہے، اخوت اور بھائی چارگی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم خیر خواہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وصف کے ساتھ اچھے طریقے سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، خطاب کے بارے میں تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ہی سہل زبان میں اور بڑے ہی خوشگوار انداز میں ایسے واقعات آپ کو سنائے گئے جس سے مفہوم بہت پوری طرح سے اچھی طرح سے ہمارے ذہن نشین ہوا ہے۔ اس موقع پہ صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے جب کبھی بھی بیرونی ممالک کے دورے کا موقع ملتا ہے، بشمول سعودی عربیہ اور خصوصاً عمرے اور حج کے لیے جانا جب بھی ہوا تھا، تو میں نے ایک بات کی تلقین کی تھی وہاں پر، اور ہمیشہ میں کہتے ہی آیا ہوں جب کبھی وہ مجھے اپنے حلقوں میں بلاتے تھے کہ بھئی این آر آئیز جو ہیں ہمارے، جو بیرونی ملک میں، صحیح ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جو صرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہوں گے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عہدوں پہ سے نوازا ہے اور بڑے بڑے مواقع عطا کیے ہیں کمائی کے، اور اب اس قدر اتنے لوگ باہر ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہاں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں کسی نہ کسی کے بھائی بہن بھی، صالح یا کوئی والد یا کوئی اور جو ہے عزیز و اقارب میں بیرون ملک نہ ہو، یا ناراض جسے کہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جب حیدرآباد آتے ہیں، یہ بات میں ان لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جب حیدرآباد آتے ہیں تو 3 اہم مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے رشتے سے متعلق، کسی کی بھی شادی، بھائی بہن بیٹا بھانجا بھتیجا، کسی کی بھی شادی کا موقع ہوتا ہے، آتے ہیں حیدرآباد۔ دوسرا موقع ہوتا ہے جب کہ وہ فلیٹ یا پلاٹ خریدنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آتے ہی وقت کس میں جاتا ہے؟ فلیٹس کی تلاشی، اخباروں میں پلاٹس کا ذکر، ان کی قیمتیں، ان کے ذریعے خریدنے کے، لیکن فلاحی کاموں کی طرف وہ کم توجہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے، بہت سے اس میں اچھے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا خود تعلق ایک ایسے ٹرسٹ سے ہے، خاک طیبہ ٹرسٹ سے، جو 26واں 27واں سال ہے، اور ماشاءاللہ سے اس میں بہت سے ٹرسٹیز ایسے ہیں جو خدمت خلق میں کبھی موقع ملے تو آپ کو سناؤں گا کہ کیا کیا 25-26 سال میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ اب یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کو متوجہ کرتے ہیں؟ متوجہ سے کیا مراد ہے؟ جس محلے میں ٹھہرتے ہیں اس محلے کی مسجد میں کوئی دینی تعلیم کا انتظام ہے، یا فجر میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، یا اساتذہ کافی ہیں، دینی مدرسہ چل رہا ہے، یہ سب فلاحی کام ہے، یہ سب خدمت خلق ہے، لیکن نہیں اس طرف توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک آیت میں فرمایا ہے، تو اس کا شعری شکل اس طریقے سے دی گئی ہے
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں خود اپنے خیالات کو پختگی دینے کی ضرورت ہے، عمل آوری کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ملٹیپل فیتھس کی سوسائٹی کہلاتی ہے، کئی زبانوں کی، کئی مذہبوں کی، کئی فرقوں کی، تو ظاہر ہے خدمت خلق سب کے لیے ہے۔ تو آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ آج کے خطاب سے جو ہمیں سبق ملے ہیں وہ یہ ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت آپ جڑ جائیے اس کام میں، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اب آپ تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں اگر مجھ سے سننا چاہیں تو مشکل ہے، نہیں کہہ سکوں گا میں، لیکن یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس پر عمل آوری ہو، اپنے اپنے حلقوں میں کوشش کریں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ سنا کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میرے ایک حج میں جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو عرفاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو میرے عرفاتی بھائی ایک پروفیسر تھے، احسن صاحب، اور وہ ملب کلبی کمیٹی کے اس زمانے میں صدر تھے۔ آج سے میں آپ کو 40-45 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ وہ مجھ سے کہنے لگے ایک نشست میں کہ صاحب میرے صاحبزادے امریکہ میں فلاں عہدے پہ ہیں اور ہر مہینہ مجھے منی آرڈر کرتے ہیں اتنے ڈالرز، یا اتنے بھیجواتے ہیں ڈالرز کے پیسے۔ تو میں نے 2-3 مرتبہ برداشت کیا۔ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ بیٹے کو اپنے لکھتے ہیں کہ بیٹا میں یہاں پر ایسے گھر میں ہوں جس میں کرایہ دار بھی ہیں اور مجھے وظیفہ بھی ملتا ہے، تم یہ ماہانہ جو مجھے ڈالرز بھیجتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ تو اب ان کا بیٹا کیا جواب دیتا ہے وہ دیکھیے۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ صاحب میری کمائی میں آپ کا حق پدری ہے، آپ کی کتنی بھی آمدنی ہو، کتنی بھی دولت ہو، اگر آپ اس کو قبولیت بخشے ہر مہینہ لے کر، تو یہ جو ہے میری نجات کا باعث ہوگا۔ اور آپ پوچھیں گے کیا کریں، تو آپ کے اختیار میں ہے، غریب غربا میں لوگوں میں جائیں، تقسیم کریں، اور اگر کچھ نہ ہو ایسے احباب غریب غربا جو غریب ہیں، دوست آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی ایک ماہانہ دعوت کیجیے، اور دعوت میں ان سب کو بلا کے کھانا کھلائیں۔ اندازہ لگائیے کیا معیار، سبق آموز واقعہ ہے۔ بہرحال چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان اس دعا کے استدعا کے ساتھ کہ کل نہیں پرسوں جو 4 شنبے کو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کا خطاب ہے، وہ ضرور اس سے سماعت فرمائیں۔ اور عنوان بھی کتنا اہم ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔